میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ہم 8 بہنیں تھیں اور میرے والد کے پاس ہمیں دینے کے لیے جہیز کے نام پر ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ میرا اپنی بہنوں میں تیسرا نمبر تھا، لیکن میں اپنی سب بہنوں میں خوبصورت تھی۔ فرحان کی والدہ مجھ سے بڑی بہن کو ہی اپنے بیٹے کے لیے دیکھنے آئی تھیں۔ میری بہن بہت خوش تھی کیونکہ فرحان کی فیملی ہمارے گھرانے سے بہت زیادہ امیر تھی۔ امی نے مجھے خاص تاکید کی تھی کہ میں کمرے سے باہر نہ نکلوں۔ وجہ یہ تھی کہ مجھے دیکھ کر لوگ میری بہن کی بجائے مجھے پسند کر جاتے تھے، اس لیے آج جیسے ہی مہمان آئے میں کمرے میں چھپ کر بیٹھ گئی۔ میری عمر ابھی 17 سال ہی تھی اور مجھ سے بڑی 2 بہنیں اور تھیں۔ میں ابھی شادی کرنا نہیں چاہتی تھی اور یہ بات بھی مجھے اپنی بڑی بہنوں کے سامنے شرمندہ سا کر جاتی تھی کہ انہیں دیکھنے کے لیے آنے والے رشتے مجھے پسند کر جاتے تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آج بھی ایسا ہی کچھ ہو اور میں اپنی بہنوں کی غصیلی نظروں کا سامنا کروں۔ میری والدہ نے میری دونوں بڑی بہنوں کو فرحان کی والدہ کے سامنے بٹھا دیا۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور کہنے لگیں کہ رشتے کروانے والی کی منہ سے آپ کی تیسری بیٹی فاطمہ کے بارے میں بہت تعریفیں سنی ہیں۔ مجھے اپنے بیٹے کے لیے کم عمر اور خوبصورت لڑکی چاہیے۔ اگر فاطمہ مجھے پسند آ گئی تو میں آپ کی دونوں بڑی بیٹیوں کی شادی پر پورا جہیز دوں گی۔ فرحان کی والدہ کی بات ہی کچھ ایسی تھی کہ میرے والدین مجھے ان کے سامنے بٹھانے پر راضی ہو گئے۔ ایک تو میں سکھی زندگی گزارتی، دوسرا میری دونوں بہنیں جہیز نہ جانے کی وجہ سے ہی بیائی نہیں جا رہی تھیں۔ یا تو لوگ مجھے پسند کر جاتے یا پھر یہ کہتے کہ اگر آپ لوگ جہیز اچھا دیں تو ہم رشتہ پکا کر دیتے ہیں۔ اس لیے فرحان کی والدہ کی بات میرے گھر والوں کو معقول ہی لگی تھی۔ انہوں نے مجھے جب ان کے سامنے بٹھایا تو ان کی آنکھیں اور مسکراتے چہرے کو دیکھ کر میں سمجھ گئی تھی کہ میری قسمت کا ستارہ چمک گیا ہے، میں انہیں پسند آ چکی ہوں۔ بات بس یہیں تک نہیں تھی، انہوں نے فوراً سے ہی مجھے اپنے ہاتھوں میں پہنے سونے کے کنگن میری کلائی میں پہنا دیے۔ کہنے لگیں اب فاطمہ میری امانت ہے۔ یہ کہنے کے بعد انہوں نے 8 دن کے بعد ہی سادگی سے نکاح کا کہہ دیا۔ یہ بات ہمارے لیے بہت تعجب کا سبب تھی کیونکہ فرحان ان کے اکلوتے بیٹے تھے اور وہ ہماری طرح غریب بھی نہ تھے۔ پھر بیٹے کی شادی سادگی سے کیوں؟ ٹھیک ہے کہ میں ایک غریب لڑکی تھی، میں نے اپنی آنکھوں میں کوئی لمبے چوڑے خواب بھی نہیں سجائے تھے، لیکن جب میرا رشتہ فرحان سے طے ہوا اور میں نے فرحان کے نام کے سونے کے کنگن پہنے تو دل میں یہ آرزو بھی جاگ گئی کہ میری شادی بھی بہت دھوم دھام سے ہو۔ لیکن وہ تو بڑی سادگی سے صرف نکاح ہی مانگ رہی تھیں۔ مجھے یہ بات حیران سی کر گئی تھی لیکن میں چپ تھی۔ 8 دن کے اندر میری والدہ نے ان لوگوں سے بھی بات کر لی جنہیں میری بہنیں جہیز کے ساتھ منظور تھیں۔ میرا سادگی سے نکاح فرحان سے ہو گیا اور میری رخصتی سے پہلے میری ساس نے 10 لاکھ کا چیک میرے والد کو دیا کہ اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی کر لیں۔ اس وقت ایک اور نئی بات کا انکشاف مجھ پر یہ ہوا کہ میری ساس ہمارے شہر کی رہائشی نہ تھیں بلکہ لاہور سے یہاں آئی تھیں اور مجھے لاہور لے کر جا رہی تھیں۔ میری والدہ سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں یہ بات بھی پسند نہیں کہ بیٹی بار بار میکے آئے یا پھر میکے والے آئے دن بیٹی کے سسرال پہنچ جائیں۔ میں 2 سال تک فاطمہ کو کراچی نہیں بھیجوں گی۔ میرے گھر والے 10 لاکھ کا چیک لے چکے تھے، اس لیے میری ساس کے سامنے ان کی بولنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ میں دلہن بنی جہاز میں بیٹھی تھی، میرا شوہر میرے برابر میں بیٹھا تھا لیکن چپ تھا۔ لاہور پہنچ کر ایئرپورٹ پر ہی ایک گاڑی ہمیں لینے کے لیے پہنچ گئی۔ گاڑی ایک بنگلے کے سامنے جا کر رکی تھی۔ میں دل ہی دل میں خوش تھی کہ میری آئندہ زندگی خوشحال گزرے گی۔ اس کے بعد مجھے ایک ملازمہ فرحان کے کمرے تک لے گئی۔ وہ کمرہ بھی بہت کشادہ تھا۔ میں دلہن بنی اس کمرے میں بیٹھ گئی۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ شادی کے فوری بعد سفر نے مجھے تھکا کے رکھ دیا تھا۔ بھوک بھی لگ رہی تھی کیونکہ شادی کے فوری بعد ہی میری ساس نے کھانا بھی نہیں کھایا اور رخصتی کا شور مچا دیا تھا کہ فلائٹ لیٹ ہو جائے گی۔ اب تک میں گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ رات 10 سے 2 بج چکے تھے۔ انتظار کر کر کے میں بے حال سی ہو گئی تھی۔ میرے کمرے میں کوئی نہیں آیا تھا۔ بھوک اور نیند سے اب میں نڈھال سی ہونے لگی تھی، اس لیے میں ویسے ہی لیٹ گئی۔ تھکن کی وجہ سے مجھے نیند آ گئی۔ میری آنکھ صبح 10 بجے ہی کھلی تھی۔ جب میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ میں اب بھی اپنے کمرے میں اکیلی تھی۔ رات بھر میرا شوہر میرے کمرے میں نہیں آیا تھا۔ اب مجھے کچھ تشویش سی ہونے لگی تھی۔ میں نے اب تک نہ تو اپنے شوہر کی شکل دیکھی تھی اور نہ ہی اس کی آواز سنی تھی۔ پھر میں اپنے میکے سے بہت دور تھی۔ میرا دل بھر آیا تھا۔ کئی آنسو میری آنکھوں سے چھلکے تھے۔ کیا ایسی ہوتی ہیں شادیاں جیسے میری ہوئی تھی؟ رات سے دن چڑھ آیا
اور مجھے بیاہ کر لانے کے بعد کسی نے پلٹ کر میری طرف دیکھا تک نہ تھا۔ میں ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ جب میرے کمرے کا دروازہ کھلا، میں کچھ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ سامنے میری ساس کھڑی تھی، چہرے پر سنجیدگی لیے وہ میرے پاس بیٹھ گئیں۔ کہنے لگیں کہ تم ابھی بھی دلہن بنی بیٹھی ہو، جاؤ جا کر اپنے کپڑے تبدیل کرو۔ میری ساس نے مجھے سخت سے لہجے میں کہا۔ میں اٹھ گئی اور واش روم میں چلی گئی۔ سامنے آئینے میں اپنا سجا سجایا روپ دیکھ کر مجھے رونا آیا تھا۔ کیسی ناقدری ہوئی تھی میری۔ میں نے واش بیسن کا نل کھولا اور اپنا منہ دھونے لگی۔ اپنے کپڑے بدل کر جب میں کمرے میں آئی تو میری ساس اب بھی میرے کمرے میں بیٹھی تھی، مجھے سادہ لباس میں دیکھ کر مسکرائی تھی۔ میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ مجھ سے کہنے لگیں کہ تم بھی یہ سوچ رہی ہوگی کہ رات بھر فرحان تمہارے کمرے میں کیوں نہیں آیا۔ یہ بات تو سوچ ہی رہی تھی، لیکن میں نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر وہ کہنے لگیں کہ میں نے فرحان کے لیے ایک منت مانی تھی، شادی کے 7 دن تک وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا، اس لیے 7 دن تم سکون سے اپنے کمرے میں گزارو۔ ان کی بے تکی سی بات سن کر میں نے برجستہ ان کی طرف دیکھا تھا۔ یہ کیسی منت تھی اور ایسی منت مانی ہی کیوں گئی تھی؟ میں نے تو یہ بات آج سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ بہرحال میں اس وقت ان سے اپنے اندر اٹھتے سوال نہیں پوچھ سکتی تھی۔ پھر وہ مجھے اپنے ساتھ کمرے سے باہر لے گئیں۔ لاؤنج خاصا بڑا اور کشادہ تھا۔ وہاں سے ہوتے ہوئے وہ مجھے ڈائننگ روم میں لے گئیں، جہاں ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگ چکا تھا۔ میں کل شام سے بھوکی تھی، اس لیے سیر ہو کر میں نے ناشتہ کیا اور واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے پاس کرنے کو کوئی کام نہ تھا۔ میرا شوہر میرے پاس ہوتا تو شاید وقت گزرنے کا احساس بھی نہ ہوتا۔ دوپہر کو کھانا میرے کمرے میں مجھے پہنچا دیا گیا تھا۔ شام کی چائے البتہ میں نے لاؤنج میں اپنی ساس کے ساتھ پی تھی۔ مجھے فرحان کہیں بھی نظر نہیں آئے تھے۔ میری نظریں اپنے شوہر کی متلاشی تھیں، اور یہ ایک فطری سی بات تھی۔ میں نے اب تک ان کی ایک جھلک تک نہ دیکھی تھی۔ شاید وہ گھر پر تھے ہی نہیں، آفس گئے ہوں گے۔ میں نے یہ سوچ کر خود کو تسلی دی تھی، لیکن وہ مجھے رات بھی نظر نہیں آئے۔ پھر روز ہی یہی ہونے لگا، مجھے پورا دن فرحان نظر نہیں آتے تھے۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے، میری بے چینی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک شخص جو گھر میں رہتا ہو، ایسے کیسے ممکن تھا کہ میرا اس سے کبھی سامنا ہی نہ ہو؟ میرے دل میں انجانے سے خدشے سے ہونے لگے تھے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میری پریشانی بڑھ رہی تھی۔ حالانکہ میری ساس کا رویہ اب تک مجھ سے بہت اچھا تھا، شاید اس لیے میں نے اب تک ان کی کسی بات سے اختلاف نہیں کیا تھا۔ ان سے فرحان کے بارے میں کوئی سوال بھی نہیں پوچھا تھا، کچھ بھی نہیں پوچھا تھا۔ میں بس چپ تھی، لیکن میں اپنے اندر کی بے چینی کا کیا کرتی؟ جیسے تیسے میں نے یہ 7 دن گزارے تھے۔ 7ویں دن میری ساس نے مجھے ایک بہت خوبصورت عروسی لباس پہننے کو دیا تھا۔ گھر پر ہی ایک بیوٹیشن کو بلا کر مجھے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ آج میرے دل سے پچھلے 7 دنوں میں پیدا ہونے والے خدشے اور برے خیالات ختم ہو چکے تھے۔ یقیناً میری ساس جو کہہ رہی تھیں سچ ہی کہہ رہی ہوں گی، ورنہ اب تک میں ان کی اس بات کو جھوٹ اور فریب ہی سمجھ رہی تھی۔ میں دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب میرے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ سامنے ایک خوبصورت سا نوجوان کھڑا مسکرا رہا تھا، جس کی عمر 24-25 کے لگ بھگ ہوگی۔ فرحان کو دیکھ کر میں خوش ہو گئی تھی۔ وہ ایک خوش شکل نوجوان تھے۔ کمرے کا دروازہ بند ہو کر لاک ہوا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر مجھے دیکھ دیکھ کر مسکراتے رہے، پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم میری دلہن ہو؟ فرحان کی اس بچکانہ پن پر میں انہیں دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ دیکھنے میں تو 25 سال کے لگ رہے تھے، لیکن میں نے جلدی سے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چھڑوا لیا۔ وہ مجھے کہیں سے بھی ایک نارمل انسان نہیں لگ رہے تھے۔ میرے یوں ہاتھ چھڑوانے پر انہوں نے ماتھے پر غصے سے تیوری چڑھا لی۔ اے لڑکی، تم نے اپنا ہاتھ کیوں مجھ سے چھڑوایا ہے، بدتمیز! وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح سے مجھ سے غصے سے بات کر رہے تھے۔ وہ ایک پاگل شخص تھا۔ اس سوچ نے میرے اوسان خطا کیے تھے۔ ان کی حرکتیں ایک ایب نارمل انسان جیسی تھیں۔ میں بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے پاگل لوگوں سے بچپن سے ہی خوف آتا تھا۔ گلی میں کوئی پاگل آ جاتا تو میں گھر میں چھپی بیٹھی رہتی تھی، اور ایک پاگل شخص میرے کمرے میں موجود تھا، اس سوچ نے میری روح فنا کی تھی۔ میں بری طرح سے کپ کپانے لگی تھی۔ نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتا، جو مجھے اب غصے سے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ میری ساس نے کتنا بڑا دھوکہ مجھے دیا تھا۔ اپنے پاگل بیٹے سے دھوکے سے میری شادی کروا کر مجھے اتنی دور لے آئی تھیں، جہاں سے واپس جانا میرے لیے مشکل تھا۔
میرے اندر خوف اور گھٹن بڑھنے لگی تھی۔ میں کمرے کے دروازے کی طرف تیزی سے بڑھنے لگی، لیکن فرحان مجھ تک پہنچ چکے تھے۔ مجھے بازو سے پکڑ کر مجھے اپنے مقابل کھڑا کر لیا۔ میں اس وقت اتنی خوف زدہ تھی کہ ایک پاگل شخص کے ساتھ ایک کمرے میں رہنا مجھے موت کے مترادف لگ رہا تھا۔ اس وقت ان کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں۔ کہنے لگے، تم باہر کہاں جا رہی ہو؟ میری دلہن ہو، تم میرے پاس رہو۔ امی نے پہلے ہی مجھے 7 دن تک کمرے میں بند رکھا ہے۔ میں روز کہتا تھا مجھے اپنی دلہن کے پاس جانا ہے، لیکن انہوں نے مجھے تمہارے پاس آنے نہیں دیا۔ جب میں نے ضد کی تو مجھے رسی سے باندھ دیا۔ گندی گندی ہے میری ماں، آئی ہیٹ ہر۔ فرحان کی باتیں اور بچکانہ رویہ دیکھ کر میں کانپ سی گئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں نے کہا، مجھے چھوڑ دیں، مجھے آپ کے پاس نہیں رہنا۔ اس شخص کو شاید میری بات سن کر غصہ آیا تھا۔ اس نے اور بھی سختی سے میرا ہاتھ دبوچا کہ میں کرا کر رہ گئی تھی۔ میں رونے لگی۔ وہ مجھے ڈریسنگ کے پاس لے گیا، کہنے لگا، تم میری دلہن ہو، اس لیے میرے ساتھ ہی رہو گی، میری ہر بات مانو گی، ورنہ میں تمہیں ویسے ہی ماروں گا جیسے مجھے امی مارتی ہیں۔ تمہارے ہاتھ باندھ دوں گا، تمہارا گلا دبا دوں گا۔ یہ سب سن کر میں سانس لینا بھول گئی تھی۔ وہ شخص اپنے حواسوں میں نہیں تھا، پاگل تھا، میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میں چاہ کر بھی نہ اپنا خوف کم کر سکتی تھی اور نہ اس کے ساتھ رات وہاں گزار سکتی تھی۔ اس کے بعد میں نے چلانا شروع کر دیا، اپنی مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا۔ میرے اس قسم کے رویے پر فرحان نے میرے منہ پر زوردار تھپڑ مارا اور مجھے بیڈ پر دھکیل دیا۔ پھر ڈریسنگ سے پرفیوم کی بوتل پکڑ پکڑ کر زمین پر پٹکنے لگا۔ اس پر تو نہ جانے کیسا جنون سوار ہو چکا تھا۔ پل میں پورا کمرہ پرفیوم کی بوتلوں کے ٹوٹنے پر کانچ سے بھر گیا تھا۔ اس کی آنکھیں اس وقت سرخ انگارہ بنی ہوئی تھیں۔ میں تو سانس لینا بھول گئی تھی۔ صبح میں بے تحاشا رو رہی تھی۔ میری کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ کر بیڈ پر بکھری پڑی تھیں۔ میری رات ایک پاگل شخص کے جنون کا نشانہ بنی تھی۔ میرے چہرے پر ناخنوں کی کھرونچوں کے نشانات تھے۔ مجھے اپنی حالت زار پر رونا آ رہا تھا۔ جو رویہ فرحان رات کو میرے ساتھ برتا تھا، اگر وہ روز میرے ساتھ ایسا رویہ رکھتا تو شاید میں مر جاتی۔ رات بھر ایک ہنگامہ مچا رہا۔ میری چیخوں پکار پر بھی کوئی بھی میری مدد کو نہیں آیا تھا۔ میری سسکیوں پر میرا اختیار نہ تھا۔ میں گھٹنوں میں منہ دیے روئے جا رہی تھی جب میرے ہاتھ کو کسی نے مضبوطی سے پکڑا کہ میں ڈر کر پیچھے ہٹی تھی۔ فرحان شاید جاگ چکا تھا۔ مجھے روتے ہوئے دیکھ کر ماتھے پر بل ڈالنے لگا، پھر کمرے کی اور میری بکھری ہوئی حالت دیکھ کر مجھ سے نظریں چرانے لگا۔ I'm sorry، میں نے تمہیں بہت مارا نا، مجھے معاف کر دو، بس غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں، ویسے میں گندا بچہ نہیں ہوں۔ وہ اپنے کان پکڑ کر مجھ سے کہنے لگا، لیکن میں اس قدر خوفزدہ تھی، میرے منہ سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ پھر وہ مجھے بڑی غور سے دیکھنے لگا، شاید میرے چہرے پر اپنے دیے گئے زخم دیکھ رہا تھا۔ اپنے ہاتھ کو آگے بڑھا کر میرے چہرے کے زخموں کو چھونے لگا۔ میں دبک کر پیچھے ہٹی تھی۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار سے ابھرنے لگے۔ میں نے اچھا نہیں کیا تمہارے ساتھ، I'm a bad boy، لیکن تم بھی تو مجھ سے دور بھاگ رہی تھی۔ میں نے تو سنا تھا کہ بیوی محبت کرتی ہے، مجھے بھی محبت چاہیے تھی۔ مجھ سے کوئی بھی محبت نہیں کرتا، امی بھی نہیں، ماسی زبیدہ بھی نہیں، کریم بخش چوکیدار بھی نہیں، میرا دوست بھی نہیں۔ سب کہتے ہیں میں پاگل ہوں، مجھے پاگل پاگل کہہ کر میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر مجھے غصہ آتا ہے اور میں سب کو مارتا ہوں۔ پھر مجھے امی کمرے میں بند کر دیتی ہیں، مجھے ڈنڈے سے مارتی ہیں، کہتی ہیں تم نے میری زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ یہ دیکھو، دیکھو میری کمر دیکھو، میری ظالم ماں نے کیسے زور سے ڈنڈے مارے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی شرٹ اتار کر اپنی زخم دکھانے لگا۔ اس کی کمر پر واقعی ایسے نشانات تھے جیسے اسے بڑی بے دردی سے پیٹا گیا ہو۔ کچھ پل میں اپنی تکلیف بھول گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے تھے۔ کہنے لگا، مجھے امی نے کہا تھا کہ تمہاری بیوی تم سے پیار کرے گی، لیکن تم نہیں کرتی مجھ سے کوئی بھی پیار نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگا۔ میں یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ میں اسے وہیں روتا چھوڑ کر اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اپنے کپڑے تبدیل کیے اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ پورے کمرے میں کانچ بکھرے پڑے تھے۔ مجھے یہاں نہیں رہنا تھا۔ میں کسی بھی پاگل شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ جب میں باہر آئی تو میری ساس لاؤنج میں ہی بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر اپنی نظریں چرا گئیں۔ میں ان کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔
میں نے کہا آپ نے میری زندگی برباد کر دی۔ کیوں اپنے پاگل بیٹے سے میری شادی کی؟ مجھے اور میرے گھر والوں کو کیوں انجان رکھا؟ میں روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ کہنے لگیں، میرے سامنے زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے، 10 لاکھ کی رقم بھری ہے میں نے تمہاری، اس لیے ویسے ہی رہو جیسے کوئی بکا ہوا غلام رہتا ہے۔ نہ تمہیں سوال کا کوئی حق ہے اور نہ ہی میں تمہارے کسی سوال کی جواب دہ ہوں۔ میں نے کہا مجھے یہاں نہیں رہنا، میں اس پاگل کے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہوں گی۔ میری بات سن کر وہ کھڑی ہو گئیں، مجھے غصے سے دیکھنے لگیں، کہنے لگیں، مجھے میرا وارث ہر حال میں چاہیے۔ اگر تم نے ذرا بھی اکڑ دکھائی تو فرحان تو جو تمہارے ساتھ کرے گا وہ کرے گا، لیکن مجھ سے بھی کسی انسانی رویے کی امید مت رکھنا۔ وہ بڑے جارحانہ انداز سے مجھ سے بولیں۔ میں نے کہا مجھے یہاں نہیں رہنا۔ میں باہر جانے لگی تو انہوں نے مجھے بازو سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے ایک کمرے میں لے جا کر بند کر دیا۔ میں دروازہ پیٹتی رہی، روتی رہی، لیکن دروازہ نہیں کھلا تھا۔ میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ میں کسی بھی پاگل کے پاگل پن کا نشانہ نہیں بننا چاہتی تھی، لیکن بن رہی تھی۔ پورا دن میں بھوکی پیاسی کمرے میں بند رہی۔ رات کو فرحان جب کمرے میں آتا تو اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہوتیں۔ نہ جانے سے رات کو ایسا جنون کیوں سوار ہوتا تھا، حالانکہ دن میں وہ اپنے رویے کی روتے ہوئے مجھ سے معافیاں مانگتا تھا۔ میں چند دن میں ہی بے حال ہو چکی تھی۔ مجھے خود سے، اپنے آپ سے، فرحان سے نفرت سی ہونے لگی تھی۔ ایک رات فرحان سو چکا تھا، کمرے کا دروازہ بھی اندر سے لاک تھا۔ میرے پاس بھاگ جانے کا یہ اچھا موقع تھا۔ میں کمرے سے باہر نکلی تو پورا لاؤنج خالی تھا۔ میں دھیرے سے باہر نکل گئی۔ چوکیدار بھی کرسی پر بیٹھا اونگ رہا تھا۔ میں چپکے سے دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی تاکہ بھاگ جاؤں، لیکن نہ جانے کیسے میری ساس کو علم ہو گیا۔ وہ بڑے جارحانہ انداز سے باہر آئی تھیں۔ چوکیدار کو چلا کر پکارا تو وہ بھی اٹھ بیٹھا۔ مجھے نافہمی سے دیکھنے لگیں۔ میری ساس اس چوکیدار پر چلانے لگیں، کہنے لگیں، تمہیں میں نے اس لیے یہاں رکھا ہے، تم گھر کا خیال رکھنے کی بجائے یہاں سوتے رہو۔ اگر میں کھڑکی سے نہ دیکھتی تو یہ لڑکی بھاگ چکی ہوتی۔ میرا ہاتھ پکڑ کر وہ مجھے اندر لے آئی تھی۔ اس عورت سے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی جب اس نے مجھے کمرے میں لے جا کر مجھے بہت مارا کہ میں تڑپ کر رہ گئی تھی۔ کہنے لگی، آئندہ بھاگنے کی کوشش کی تو تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ پورا دن مجھے کھانے کو بھی کچھ نہ دیا۔ رات کو مجھے پھر اپنے اس پاگل بیٹے کے کمرے میں دھکیل دیا جو رات کو انسان کی بجائے جانور بن جاتا تھا۔ رات کو میں نے فرحان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، رونے لگی کہ وہ مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، میں اس کے جنون کا نشانہ نہیں بن سکتی۔ جانے کیا ہوا کہ اس بار وہ میرے آنسو دیکھ کر مجھ سے پیچھے ہٹ گیا، کمرے سے ہی باہر نکل گیا۔ لیکن اس کے 1 گھنٹے بعد ہی مجھے فرحان کے چیخنے چلانے کی بھی آوازیں آنے لگیں، جیسے اس پر کوئی ظلم کر رہا ہو۔ 1 گھنٹے بعد جب وہ میرے کمرے میں آیا تو بے حال تھا، اتنا ہی بے بس اور مجبور جتنا کہ میں تھی۔ کہنے لگا، میری ماں ظالم ہے، کہتی ہے کہ اسے وارث چاہیے۔ دیکھو آج اس نے پھر مجھے ڈنڈوں سے مارا ہے، وہ بری عورت ہے، مجھے مارتی ہے، سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں، تم بھی۔ میں نے کہا، اور تم مجھ سے کیا کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا، محبت۔ اس کی بات پر میں طنزیہ مسکرائی۔ میں نے کہا، اسے تم محبت کہتے ہو؟ یہ محبت نہیں ہوتی، جو سلوک تم میرے ساتھ کرتے ہو وہ غیر انسانی رویہ ہے۔ وہ کہنے لگا، وہ میرے اختیار میں نہیں۔ میری ماں مجھے دودھ میں نہ جانے کیا ڈال کر پلاتی ہیں، اس کے بعد مجھے خود نہیں پتہ چلتا کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے۔ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ میں نے فرحان سے اپنا رویہ بدل لیا۔ میں اس کا خیال رکھنے لگی تھی، اس سے بات بھی آرام سے کرتی۔ سب سے پہلے میں نے اسے اس دودھ پینے سے منع کیا کہ وہ بہانے سے وہ دودھ گرا دیا کرے۔ اب وہ یہی کرتا تھا۔ میرا یوں خیال رکھنے پر وہ بھی میرا بہت خیال رکھنے لگا تھا، میرے ساتھ بہت اچھے سے رہنے لگا تھا۔ ایک بار کہنے لگا کہ تم بہت اچھی ہو، میرا جی چاہتا ہے کہ تمہیں یہاں سے بھگا دوں۔ اس کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ میں نے کہا، وہ کیوں؟ کہنے لگا، تم یہاں خوش نہیں ہو، آج رات میں اپنی ماں کو نشے کی دوا پلا دوں گا، پھر تم بھاگ جانا، تمہیں امی کی الماری سے پیسے بھی چرا دوں گا، پھر تم اپنے گھر چلی جانا۔ میری ماں بہت ظالم ہے، تمہیں بھی مارتی ہے، مجھے بھی، تمہیں روتا دیکھ کر دکھ ہوتا ہے۔ میں اس کی بات سن کر خوش ہو گئی تھی کہ اچھا ہے کہ میری یہاں سے جان چھٹ جائے گی۔ یہ سچ تھا کہ میں یہاں خوش نہیں تھی، اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ میں نہیں جانتی کہ اس نے اپنی ماں کو نشہ کیسے دیا، لیکن اب وہ بے ہوش ہو چکی تھیں۔ فرحان مجھے باہر لے گیا، چوکیدار سے بھی لڑنے جھگڑنے لگا۔
چوکیدار کی پسٹل اس نے پکڑ لی اور چوکیدار پر ہی تان بھی لی۔ پھر کہنے لگا کہ تم بھاگ جاؤ۔ وہ مجھے پیسے بھی بہت سارے دے چکا تھا۔ میں وہاں سے باہر نکل گئی، لیکن نہ جانے کیوں بہت دور تک نہیں جا پائی۔ بار بار مجھے فرحان کی باتیں یاد آتی رہیں۔ میرے قدم جیسے وہیں رک گئے تھے۔ مجھے لگا شاید اسے میری ضرورت ہے۔ اگر میں اسے محبت دوں تو وہ بدل سکتا ہے۔ پھر یہ بھی سچ تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا۔ میں واپس پلٹ آئی۔ چوکیدار مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ میں اندر آ کر جب اپنے کمرے کے پاس گئی تو مجھے ہچکیوں سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ رو رہا تھا، یقیناً میرے جانے پر ہی رو رہا تھا۔ میرا دل یک بارگی سے دھڑکا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو بیڈ پر بیٹھا کسی چھوٹے بچے کی طرح سے رو رہا تھا، جس سے اس کا کوئی بہت پیارا کھلونا چھین لیا ہو۔ مجھے دیکھ کر پہلے حیران ہوا، پھر اپنے آنسو پونچھ کر میرے پاس آ گیا۔ مجھ سے پوچھنے لگا کہ میں گئی کیوں نہیں۔ میں نے کہا، تم سے محبت ہو گئی ہے، اس لیے تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ وہ مجھے بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ آج پہلی بار میں خود سے اس کے ساتھ لگ کر رونے لگی تھی۔ وہ ایک اچھا انسان تھا۔ میری محبت نے اسے بدل کر رکھ دیا تھا۔ جب میرے گھر پہلا بیٹا ہوا تو میری ساس کا رویہ بھی میرے ساتھ ٹھیک ہو گیا۔ سچ ہی کہتے ہیں، محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے، بشرط یہ کہ رشتے میں بندھی جائز ہو۔